بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اس کائنات میں بے شمار اقسام کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، وامام الحسن والحسین، وامامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت، بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کر لو، سچی توبہ۔ پھر قرآن پاک کا دوسرا مقام، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک تمہارا رب تمہارے گناہوں کی معافی دینے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، آسمانوں سے پانی برسا دیا جائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں، اور زمین پر نہریں بہا دی جائیں گی۔ حضرات ذی وقار، الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ آج رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ ہے، الوداعی رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک جس کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور یہ رمضان المبارک کی قدر کر لے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، احتساباً اپنا محاسبہ کر لے گناہوں سے، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ رب العالمین پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ استغفار ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں ایک حدیث کے مطابق 70 مرتبہ اور دوسری حدیث کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں اور خطاؤں کو اللہ رب العالمین نے پہلے سے ہی معاف کر کے معصوم عن الخطا بنا دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے سارے انبیوں کی امامت کروا کر امام الانبیاء بنا دیا. آخری نبی بنا کر خاتم النبیین پیغمبر بنا دیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سرداری عطا کر دی گئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کر دیا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن شفاعت اور سفارش کا حق عطا کر دیا گیا. پھر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 یا 100 مرتبہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے، جبکہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہماری غلطیاں زیادہ ہیں، ہماری خطائیں زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے عین مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے. ہمارے ایام کے معاملات جو ہیں، ہم دن کے معاملات کے اندر جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کے اندر احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے. ہم جب کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ہماری گفتگو کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے. ہم کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ہمارے کاروبار کے اندر دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے. ہم ہر جگہ پر اپنے مفاد کو تلاش کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس جگہ پر ہمیں نفع مل جائے. ہمیں سب سے پہلے اپنا نفع عزیز ہے. اسلام سے بالا تر ہو کر ہم اسلام کو پس پش ڈال کر ہم اپنے مفاد کو سوچتے ہیں. جب ہم اسلام کے مفاد کو سوچیں گے، جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ہم نے گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ ہم تمہیں اپنا رب مانتے ہیں، اے اللہ ہم تمہیں اپنا خدا مانتے ہیں، اے اللہ ہم تمہیں اپنا رازق مانتے ہیں، اے اللہ ہم تمہیں اپنا مالک مانتے ہیں، اے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہماری بیماری کو شفا میں تبدیل کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تمہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے گی تو اس سے نجات دینے والا تو ہے. ہم ہر چیز میں جب اللہ کو اپنا رب مان چکے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کی طرف نظر ڈالتے ہیں، کتنی خطائیں ہمارے روزمرہ کے ایام کے اندر موجود ہیں، کتنی غلطیاں ہمارے روزمرہ کے ایام میں موجود ہیں، کتنی خطائیں کتنے گناہ ہم سرزد کر جاتے ہیں. اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ، کہ آدم کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو خطا کار پیدا فرمایا، چاہے وہ اللہ کے نبی ہو، چاہے وہ اللہ کے ولی ہو، چاہے وہ بزرگ دین ہو، ہر کسی کو اللہ رب العالمین نے خطا کار پیدا فرمایا ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہترین خطا وہ ہے، بہترین گناہ وہ ہے کہ جب انسان غلطی کر چکے، جب انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے خطا کر لی ہے،
میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کر لی ہے، جب میں نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے تو فوراً اللہ کے در پر آ جائے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین کو وہ خطا بہت زیادہ پسند ہے۔ خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرنے کے بعد اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور اگر میں ذکر کرنا چاہوں صحیح بخاری سے اس فاحشہ عورت کا قصہ جو اپنی ساری زندگی فحاشی میں گزارتی ہے، وہ عورت ساری زندگی زناکاری میں گزارتی ہے۔ ایک دن راستے میں جا رہی ہے، چلتے چلتے ایک کنویں کے قریب سے گزری۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کنویں کے کنارے پر ایک کتے کا بچہ، ایک کتورا پانی کی پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے، اپنے منہ سے آواز نکال رہا ہے، اس زانیہ عورت کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ پیاسا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے۔ اس نے کوشش کی، اپنا جوتا اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھ کر اس کنویں میں اپنے جوتے کو اتارا اور اس سے پانی نکالا اور اس جانور کو پانی پلایا۔ یہ جانور اتنا غلیظ ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن ناباک ہو جائے گا جب تک اس برتن کو 7 مرتبہ دھو نہ لیا جائے، غسل نہ دے دیا جائے۔ اگر انسان کے کپڑوں کو اس کا تھوک لگ جائے، اس کے کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ کتا موجود ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھیے اس زانیہ عورت نے اس کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین کو اس زانیہ عورت کی نیکی اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ضروری نہیں کہ انسان اپنی زبان سے لفظ استغفار نکال لے، ضروری نہیں کہ انسان اللہ سے آ کر معافی مانگے، بلکہ اگر انسان کو نیکی کا عمل کرتا ہے اور یہ نیکی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، اللہ کے حضور یہ نیکی قابل قبول آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک نماز کو ادا کرتا ہے، یعنی نماز فجر ادا کی، پھر اس نے اپنی روزمرہ کے ایام میں زندگی بسر کرنا شروع کی، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا، اس نے نماز ظہر کو ادا کیا، پھر اپنے کاروبار میں مگن ہو گیا، پھر اپنے ضروریات زندگی میں مگن ہو گیا، پھر عصر کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز عصر کو ادا کیا، پھر اپنے کاروبار میں مگن ہو گیا، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نماز مغرب کو ادا کیا، پھر نماز عشاء کا وقت ہوا، اس نے نماز عشاء کو ادا کیا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کو ادا کیا، پھر اگلا جمعہ آیا، پھر اس نے نماز جمعہ کو ادا کیا، اسی طرح چلتا گیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، 1 سال تک زندہ رہا، دوبارہ رمضان المبارک کے روزے آئے، اس نے دوبارہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن گئی۔ اس نے نماز فجر ادا کی، نماز فجر سے لے کر ظہر تک جتنے اس نے صغیرہ گناہ کیے، اللہ رب العالمین نے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر نماز عصر کو ادا کیا، نماز ظہر سے عصر تک جتنے اس کے صغیرہ گناہ تھے اللہ نے معاف فرما دیے۔ پھر نماز مغرب کو ادا کیا، نماز عصر سے مغرب تک کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اسی طرح نماز عشاء کو ادا کیا، نماز مغرب سے نماز عشاء تک کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔
اور اس نے جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کی. اللہ رب العالمین نے جب دوسرا جمعہ آیا پھر نماز جمعہ کو ادا کیا, پچھلے پورے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے, اگلا رمضان المبارک آئے گا, یا اس طرح کہہ لیجئے جو گزشتہ سال رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اس سے لے کر اس رمضان تک جتنے ہم نے گناہ کیے, اگر ہم نے اس رمضان المبارک کی قدر کی, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اس رمضان کی قدر کی, اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو اللہ رب العالمین پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انسان اگر نیکی کرے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک قصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. خشک سالی آ گئی, عرصہ گزر گیا, بارش نہ ہوئی, زمین پیاسی تھی, لوگ پیاسے تھے. بنی اسرائیل کی قوم اکٹھی ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ایک عرصہ گزر چکا ہے, اللہ نے آسمانوں سے بارش نہیں برسائی, اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسی بات کا حکم صادر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ فرماتے ہیں جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں میں آسمانوں سے بارش برسانا بند کر دیتا ہوں, آسمانوں سے رحمت کا نزول بند کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس پر گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے, بارش آنا بند ہو چکی, سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے, اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے, اللہ سے کلام کیا, اللہ سے پوچھا اے اللہ میری امت پر بنی اسرائیل قوم پر بارش برسانا کیوں بند کر دی؟ تو اللہ رب العالمین فرمانے لگے اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, تیری امت میں ایک شخص ایسا ہے, تیرے گھروں میں ایک شخص ایسا ہے جو گنہگار ہے, جب تک یہ شخص اس بستی سے باہر نہ جائے گا, اس جگہ سے اٹھ کر باہر نہ جائے گا, تب تک بارش نہیں آ سکتی. جتنی دیر تک یہ شخص اس مجمع میں موجود ہے, اس مجلس میں یہ شخص موجود ہے, اللہ فرماتے ہیں میں بارش نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے, اللہ کا حکم قوم کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارے اندر کوئی ایسا گنہگار شخص موجود ہے, جب تک یہ بستی سے باہر نہ جائے گا تب تک اس اللہ رب العالمین بارش نہیں برسائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر یہ گنہگار شخص فوراً اس نے اللہ سے رجوع کیا, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, کہنے لگا اے اللہ اگر بستی والوں کے سامنے اس مجلس سے اٹھ کر میں باہر چلا گیا, لوگ مجھ پر تانے کسیں گے, لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ میری وجہ سے اس بستی میں بارش نہیں برس رہی تھی. اس نے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دی. اللہ رب العالمین کے سامنے جب کوئی اپنی فریاد کو رکھتا ہے تو النبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, جب کوئی شخص اس طرح اپنے ہاتھوں کو
میرے سامنے اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ چند لمحات گزرے، آسمان پر کالے بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ ہم کلام ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ، نہ تو اس مجمع میں سے کوئی شخص اٹھ کر باہر گیا، اے اللہ، نہ ہی کسی نے میرے سامنے اپنے گناہوں کو رکھا، اے اللہ، نہ ہی کسی شخص نے یہ کہا کہ میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے اس بستی پر بارش نہیں برس رہی۔ تو اللہ رب العالمین فرمانے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور میرے بندے کا معاملہ اتنا پشیدہ ہے، بے شک میرا بندہ گناہ اعلانیہ کرتا ہے، بے شک میرا بندہ لوگوں کے سامنے گناہ اور غلطی اور خطا کرتا ہے، لیکن اگر تنہائی میں سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ توبہ کر لے، میں اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر اپنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس نے آنکھوں سے آنسو بہا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور آسمانوں سے بارش کو برسا دیا۔ بے شمار معافی کے ایسے قصے موجود ہیں۔ معاذ بن مالک کا قصہ موجود ہے، جب انہوں نے توبہ کی، زنا کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فیما اطہرکا، اے معاذ کس چیز سے پاک کر دوں؟ تو حضرت معاذ بن مالک نے فرمایا تھا، میں نے زنا کیا، اللہ کی حد کو پامال کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ إِلَيْهِ، جا لوٹ جا، تیرے گناہ پر ہلاکت ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، آخر میں جب ان کو رجم کیا گیا، ان کے خون کے قطرے صحابی رسول کے کپڑوں پر پڑے اور کہنے لگے، اے بدبخت معاذ، جاتے جاتے اپنے گندے خون سے میرے کپڑوں کو ناپاک کر گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہلن یا خالد، اے خالد رک جا۔ اور یہ خالد بن ولید تھے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن مالک نے اتنی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے، اور وہ بھی 70 لوگ ایسے جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہو، تو اللہ رب العالمین ان پر جنت واجب کر دیں گے۔ بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو اللہ رب العالمین 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک، افطاری کے وقت جب یہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، گرمی کی شدت کا موسم ہے، صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک سارا دن بھوکا پیاسا رہا، پانی سامنے موجود ہے، طرح طرح کے مشروبات موجود ہے، دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بڑا پڑا ہے، لیکن انتظار کیا کرتا ہے کہ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور پھر میں اپنے روزے کو افطار کروں۔ اور روزہ افطار کرنے سے قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین لاکھوں لوگوں کو ہر افطاری کے وقت جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ قبولیت کا وقت ہے کہ جب انسان روزہ کھولنے سے چند لمحات پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں نے جس طرح خطبے کے ابتدا میں کہا کہ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، اور کیا کہا، اے اللہ میں ظالم ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ نے گناہ کو معاف کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جب اللہ نے روکا کہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کرنی،
لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ڈانٹ دیا، معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر بستی سے باہر نکل گئے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور پھر دعا کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے معافی عطا کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے ہر کوئی خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا وہ ہوا کرتی ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور رمضان المبارک کے جو چند ایام باقی ہیں اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے